صاف شفاف انتخابات کی بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ الزامات لگا رہے ہیں کہ نہیں جی صاف شفاف نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد ایک مستحکم حکومت قائم ہوگی؟ ملک میں ویڈیو کماریاں ہمیشہ ایک تنازع کھڑا رہتے ہیں انتخابات کے بعد، کیا آپ کی پریڈکشن ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ تنازع تو کھڑا ہوگا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہارنے والے نے ہار نہیں مانی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ، اور آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر کہ یہ مدر آف آل سلیکشنز ہے وٹ ایور. سو اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے ایز ایکسپیکٹڈ تو وہ میرے خیال سے ہار تو نہیں مانیں گے. سو وہ تنازع تو ہو جائے گا. حکومت کی اسٹیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ حکومت جو بھی بناتا ہے اس کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، اس کا کولیشن کیسا ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی اور کولیشن کی حکومت بنے گی. جو نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی ہے شاید کہ بہت سارے آزاد امیدوار بھی ہوں، وہ پتہ نہیں کس پارٹی میں جاتے ہیں. تو ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 9 فروری کو ایک نئی حقیقت جنم لے گی پاکستان میں. وہ اچھی حقیقت ہو بری حقیقت ہو، وہ جو بھی اس کو اگر آپ بات اس کو چھوڑ دیں، لیکن ایک نئی سیاسی حقیقت جنم لے گی. نئی ایک سیاسی فورس ابھرے گی، کولیشن گورنمنٹ ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو اس صورت میں. اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں بیٹھتی ہے مثال کے طور پہ، جو اس وقت امکانات نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک روبسٹ اپوزیشن کرتی ہے. اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، مسلم لیگ جو کہ جس کا امکان بہت کم ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو وہ بھی روبسٹ حکومت ہوتی ہے. پھر جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جو آزاد جیتتے ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کون سا گروپ بناتے ہیں. تو میں اگلے بھی 2-3 سال تک مجھے تھوڑی سی کشمکش نظر آ رہی ہے. فلکس میں ہر چیز جو ہے آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اس میں ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کے حکومت کے دور میں ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نون لیگ ساجھیدار تھیں، ساتھ چل رہی تھی. بلاول آج کل کچھ کہتے تنقید کے تیر برسا رہے ہیں بہت زیادہ. آپ کو لگتا ہے الیکشن کے بعد دونوں قوتیں دوبارہ آ جائیں اور اپنے اختلافات بھلا کر وہ کہیں کہ نہیں جی ملک کے عظیم تر وسیع تر مفاد میں ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ مل کے چلیں، اس میں سے کوئی بھی ایک جونیئر پارٹنر ہو جائے؟ کوئی دیکھیں وہ اسمبلی کی سیٹ کے اوپر جونیئر پارٹنر ہوتا ہے. جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے 2 مرتبہ اتحاد ہوئے ہیں. 2008 میں بھی کچھ دنوں کے لیے اتحاد تھا. اس وقت ان کا کامن اینمی پرویز مشرف اور وہ پرانے ججز تھے، اور پھر پرانے ججز جب بحال نہیں کیے گئے تو اس پہ لڑائی ہو گئی ان کی. پی ڈی ایم کی حکومت میں ایک کامن اینمی تھا آپ کا عمران خان. اگر 8 فروری کو عمران خان کی پارٹی کے بہت کم لوگ جیتتے ہیں، اور اگر جیتتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں، تو عمران خان کی امیجیٹ پولیٹیکل سیلینس کم ہو جائے گی. تو جب آپ کامن اینمی کو وینکوش کر لیں گے اور ادھر سے آپ کو تھریٹ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا کوئی ایک گول نہیں رہے گا. آپ کے اب جو آپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مختلف ہو جائیں گے. ٹریڈیشنل رائیولری دوبارہ بحال ہو جائے گی. بحال ہو جائے گی، جو آپ کو ابھی سے نظر آ رہی ہے کہ وہ ہو جائے گی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ رسپیکٹفل رائیولری رکھیں، مطلب تھوڑا سا ایک دوسرے کو لیجیٹیمیٹ مانیں، لیکن ایک دوسرے کے حلقے میں جا کے ووٹ مانگیں، تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں. کوئی بری بات نہیں. اچھا، پھر بات کرتے 2018 اور 24. 2018 کے رن اپ ٹو دی الیکشن کے آپ دن اگر یاد کریں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ زیادہ جو پی ٹی آئی جو الزام لگا رہی کہ جی آج کے حالات مشکل ہیں، یا نون لیگ الزامات لگایا کرتی تھی کہ وہ وقت مشکل ہوا کرتا تھا؟ اس وقت تو میرے خیال سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 13 کے انتخابات جو تھے اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ فور دا موسٹ پارٹ فیئر الیکشنز تھے. درست کہہ رہے ہیں. 13 کے الیکشنز. 18 میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک طرف کا پلڑا تھوڑا سا اس کے وزن کو کانٹے کے آپ نے وزن اس کو ساتھ دیا ہوا تھا. اس بار بھی آپ کو یقین لگ رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے اس کی طرف جھکاؤ ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے. اب کتنا جھکاؤ ہے یہ الیکشن کے دن پتہ چلے گا. یہ پتہ اس وقت چلے گا کہ الیکشن سے پہلے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، الیکشن سے پہلے تو جھکاؤ نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن جیسے اس دن رات کو آر ٹی ایس بند ہو گیا تھا، فنی خرابی تھی کوئی، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر تک پہنچتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.